جب حضور نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو اب وہ چہمے گوئیاں شروع ہو گئی. معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا. دیکھیے ہم نہیں کہتے تھے یہ جا کے غار ہرا میں بیٹھتے ہیں، کئی کے دن رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، وہ خشکی چڑھ گئی نا. آخر یہ جس طرح کی باتیں دنیا میں آج ہوتی ہیں اسی طریقہ کی باتیں ہوتی تھی. عتبہ ابن ربیعہ ایک مرتبہ آتا ہے، کیونکہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا، تو قریب آ کر بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے بزرگانہ انداز میں کہتا ہے بھتیجے، حضور سے، بھتیجے اگر واقعی کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے تم پر، وہ آسیب آ گیا ہے تو مجھے بتا دو. میرے بہت سے عاملوں سے تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کر یہ تمہاری بدروح دور کر دوں گا. اب آپ سوچئے کیا بیتی ہوگی حضور کے دل پر. یہ وہ کیفیات ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے 4 برس تک یہی شکل رہی ہے. مخالفت اسی نوع سے ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں فزیکل پرسیکیوشن، جسمانی تشدد. وہ پہلے 4 سال نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جب بھی کبھی کوئی ایسی دعوت اٹھتی ہے، اب مجھے اجازت دیجئے میں ایک لفظ انقلاب یہاں استعمال کر لوں، انقلابی دعوت. کل میں نے کہا تھا نا، ایک ہوتی ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ. مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، اور انقلابی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال اشتراکی تبلیغ. میں باہر سے مثالیں دے رہا ہوں، اندر سے نہیں دینا چاہتا. آگے یہ کہ یہ قدر گفتے ہیں، باقی فکر کن. آگے انسان اپنی عقل سے کام لے، سوچے، غور و فکر کرے. تو یہ انقلابی تبلیغ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انقلابی تبلیغ کے اندر یہ بات جان لیجئے کہ پہلا رد عمل جو ہوتا ہے معاشرے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات گھبرانے کی نہیں ہے. ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ سر پھرے قسم کے چند نوجوان اس کے ساتھ ہیں. ایسی کیا بات ہے گھبرانے کی؟ مشت خاک ہے، بس ان کو چٹکیوں میں اڑاؤ. جو چٹکیوں میں اڑانا کہلاتا ہے نا، اسی کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، پھونکے مار کے ہی بس. تو پہلا رد عمل جو ہوتا ہے ایک نظام کا، ایک کسی انقلابی دعوت کے خلاف، وہ رد عمل ہوتا ہے استہزاء، تمسخر، مذاق کرو. ان کو، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈی مورلائز کر دو. ان کی ہمتیں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں. ان کو اس طریقے سے، اسی کا نام ہے آج کل کی اصطلاح میں کیریکٹر اسیسینیشن. ان کی شخصیتیں جو ہیں ان کو داغدار کر دو، ان کا اعتبار ختم کر دو، ان کا استہزاء کرو، تمسخر کرو. اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس وقت ایک گونا فخر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں نے جو کام بھی کیا ہے اس وقت پاکستان میں، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، بڑا دقیانوسی مولوی ہے. بیگمات کا رد عمل جو ہوا وہ آپ کے علم میں ہوگا. بڑے جو یہ جدید ہمارے روشن خیال قسم کے جو صحافی ہیں، اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو جس طرح استہزاء ہوا ہے، جس طرح مذاق اڑایا گیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ میرے نزدیک بہت بڑی سند ہے جو اللہ کے ہاں جا کر پیش کروں گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے. میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے جو بات کہی وہ جو شریعت محمدی کی بات ہے وہ کہی. اگر اپنی طرف سے کہیں ہو، کوئی اضافہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو مجھ پر اور لعنت ہو مجھ پر. لیکن اگر میں نے وہی کچھ کہا جو شریعت محمدی کا تقاضا ہے اور قرآن اور سنت کی بات ہے، تو پھر اگر مجھے کسی نے پاگل کہا اور کسی نے دقیانوسی کہا اور کسی نے اور فقرہ چست کیا، تو میں اس کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے وہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جا کر پیش کروں. اور یہ جان لیجئے کہ وہی بات ہوتی ہے ہمیشہ، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. وہ بات کریں گے جو حضور نے کی تھی، وہی رد عمل سامنے آئے گا جو اس وقت آیا تھا. اس لیے کہ یہ تو جو انسانی مزاج ہے وہ نہیں بدلا، معاشرے کا انداز نہیں بدلا. وہ جو کام ہوگا اس کا رد عمل ابتدائی وہی ہوگا. اور اس میں در حقیقت امتحان ہوتا ہے صبر کا. کیا دل شکستہ ہو کر بیٹھ رہے گا انسان؟ ہمت جواب دے جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی، قوت ارادی اور عزیمت جو ہے مزمحل ہو جائے گی، پھونکوں سے چراغ بجھ جائے گا. یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اس کا بڑی خوبصورت کے ساتھ ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر علی خان نے.
کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بہرحال اس مرحلے پر میں نے آپ کو 2 صبر بتائے۔ صبر کس چیز سے؟ اپنا کیریئر، دنیاوی جو بھی آپ حاصل کر سکتے تھے۔ ذہین آدمی ذہانت لگائے گا تو دین کی دعوت دے گا ایٹ دی انٹلیکچوئل لیول، اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اسے قربانی دینی پڑے گی کیریئر کی، اپنے مفادات کی، تب کام کر سکے گا۔ عام آدمی وقت لگائے گا، صلاحیتیں صرف کرے گا، اپنی وہی اس وقت سے اور توانائی سے پیسہ بنا سکتا تھا۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی سادی ہو گئی ہے یہ حساب کتاب کی بات، بہت سادہ۔ ایک انسکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے، ایک سکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے۔ آپ تو ہر چیز کاؤنٹ کر سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں۔ جو شخص 1 گھنٹہ لگا رہا ہے اس نے کچھ پیسہ خرچ کیا ہے نا، اسی وقت کو لگا کر وہ پیسہ بناتا، اسی ذہانت اور صلاحیت سے وہ کوئی کمائی کرتا۔ ادھر لگایا تو وہ جو کمی ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو جھیلنا اور خوش دلی سے برداشت کرنا، یہ سمجھنا کہ در حقیقت یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا ایک رخ، اور استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑے، فقرے چست ہو، دقیانوسی کہا جائے، ریئیکشنری کہا جائے، یہ بڑے ریئیکشنری ہے، یہ بڑے پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو۔ جو کہا جائے سنو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں ہدایت قرآن مجید سے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ مقام دعوت پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما دے تو جو مرحلے پیش آئیں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت حضور سے جو کہا گیا اس سے آپ کے دل پر بھی، اس کے زخمی جو آپ کا دل ہے، آپ کے احساسات ہیں، اس پر مرہم رکھا جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ آج تمہیں سننا پڑ رہا ہے اس سے تمہارا سینہ بھجتا ہے، تمہیں رنج اور صدمہ ہوتا ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اس کو جھیلیے اور برداشت۔